بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مجلس احرار اسلام پاکستان کی طرف سے یہ 47ویں ختم نبوت کانفرنس اور قادیانیوں کو دعوت اسلام کی تقریب ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ظہر کے بعد یہاں سے جلوس کی شکل میں قائدین، علماء کرام اور مسلمان قادیانیوں کے شہر میں جا کر انہیں دعوت اسلام دیں گے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی بتلانے نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا۔ قادیانیوں کے گڑھ میں بیٹھ کر انہیں ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور کل ان کے شہر میں جا کر بھی انہیں کہا جائے گا کہ عقل کے ناخن لو، کیوں تم جھوٹے کے پیچھے چڑھ رہے ہو؟ یہ کہانی ختم ہو جائے گی، یہ قصہ فراموش کر دیا جائے گا، کچھ ہی سالوں کی بات ہے، انشاءاللہ روئے زمین قادیانیوں کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ کیوں بھٹکے ہوئے ہو؟ چھوڑ دو اور آ جاؤ اس نبی رحمت کے دامن میں جو رحمت للعالمین ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا تو قرآن کریم کی پہلی ہی سورت میں، پہلی ہی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو عالمین کا، عالم نہیں، عالمین نہیں، عالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس میں ایک عالم میں کتنی مخلوق بستی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اس زمین میں اتنی خلق بسائی ہے، آسمانوں میں کیا بسائی ہوگی؟ تو اللہ تعالی ان تمام عالموں کے لیے رب پروردگار ہے، اور جب تعارف کروایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یعنی جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہیں وہیں آپ کی نبوت ہے۔ یہ مسئلہ واضح تھا، واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ جس مسئلے میں قرآن کریم کی واضح آیات موجود ہیں،
احادیث متواترہ کثیرہ موجود ہیں، امت کا اجماع موجود ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عظیم معرکہ جو آپ نے یمامہ کے مقام پہ مسیلمہ کے خلاف لڑا، اس سے بڑی اور کیا گواہی اور کیا دلیل چاہیے؟ مسیلمہ کے لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، وہ اذان بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف خروج فرمایا، قتال کیا، اور اتنے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا کہ حضور کے 27 غزوات میں اور 47 سرایا میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے مسیلمہ کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ شہید ہوئے۔ آخر یہ کیوں کیا؟ یاد رکھیے، اسلام ہر دور میں سازشوں سے نبرد آزما رہا ہے۔ اسلام کے سامنے آ کے لڑنے والے تھوڑے ہیں، اور پیچھے سے سازشیں کر کے کمر میں خنجر کھونپنے والے زیادہ۔ یہ نصارہ کا، برطانیہ کا اسلام پہ بہت بڑا حملہ تھا کہ انہوں نے قادیان سے ایک جھوٹے مدعی کو کھڑا کیا، اور حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، فتنہ قادیانیت سے بڑا فتنہ اسلام کی تاریخ میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پیدا ہو گیا، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، نبی ایسے نہیں ہوتے، نبی بڑے واضح ہوتے ہیں، اپنا کردار پیش کرتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے، ایک ہی اعلان کرتے ہیں، ہم اس کی طرف سے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اس کے دعووں کی بھرمار ہے، جھوٹوں کی بھرمار ہے۔ یہ تو میرے خیال میں اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دلیل دیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ علماء نے اپنا فرض ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کچھ آپ بھی بولیں بھائی۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور کہتے ہیں اپنے ہوٹلوں پہ، کرسیوں پہ، مجلسوں میں کہ جی یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی کہتے ہیں؟ بتاؤ یار، کہتے ہیں نا؟ تو علماء نے کیا کہا؟ بھائی ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم تو چوکیدار اور پہرے دار ہیں۔ اور آپ دیکھیے ذرا، تاریخ پڑھیے، 1400 سال ہو گئے عہد صحابہ کے بعد، قرن ثانی میں جب دوسری صدی شروع ہو رہی ہے، علماء نے لکھا ہے یوں فتنے اٹھتے ہیں جیسا برسات کے موسم میں مینڈک پیدا ہو کے پھدکتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے، کہہ دیجیے آمین۔ انہوں نے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کے تحت نکل پڑے ہیں میدان میں، اور اللہ کی قسم ہر فتنے کو ختم کر کے دم لیا ہے، اور کہا ہے آپ سے کاروبار آپ کریں، فیکٹریاں آپ لگائیں، بزنس آپ کریں، فلور مل، شوز مل، ٹیکسٹائل مل، فلاں مل، فلاں مال، فلاں شاپ آپ کریں، آپ آرام سے سوئیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ دن بھر کے تھکے ہارے ہیں، آپ سو جائیں، ہم سیٹی لے کے پھرتے ہیں، کوئی چور آیا، کوئی ڈاکو آیا، خبردار ہوشیار کر کے آپ کو مطلع کر دیں گے۔ فتنے پیدا ہوتے رہے لیکن ختم ہوتے رہے، اور اس کا سہرا اللہ کی قسم علماء حق کے سر ہے۔
جس فتنے سے ہم دو چار ہیں قادیانیت کا فتنہ ہے. اور چلیں جب تک پاکستان نہیں بنا متحدہ ہندوستان تھا. حضرات تشریف فرما ہیں, حضرت شاہ جی بھی تشریف فرما ہیں. یہ اعزاز سب سے پہلے علماء لدھیانہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا. پھر علماء دہلی, علماء بریلی, علماء دیوبند, پورے ہندوستان نے فتویٰ دیا. 1947 میں پاکستان بنا. تو ایک سوال ہے میرا, جب تقسیم ہوئی ہے تو یہاں سے ہندو سکھ ادھر گیا ہے اور وہاں سے مسلمان ادھر آئے ہیں. کیوں ایسا کیا گیا کہ قادیانیوں کو قادیان سے یہاں چناگ نگر میں کیوں منتقل کیا گیا؟ جب علماء نے, لدھیانہ کے علماء نے, دیوبند کے علماء نے, دہلی کے علماء نے, بریلی کے علماء نے, ہندوستان کے ہر مکتبہ فکر نے, ہر مسلک و مشرب نے انہیں غیر مسلم قرار دیا تھا. جس طرح ہندو وہاں سے یہاں نہیں آیا, سکھ وہاں سے یہاں نہیں آیا. ہمارا سوال بنتا ہے تقسیم کے ذمہ داروں سے, کیوں تم نے قادیان سے اس ناپاک وجود کو پاکستان کا حصہ بنایا؟ چلو آگے. پھر حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی انہیں کافر قرار دیتے؟ بولو بھائی. 47 سے 53 آ گیا, تحریک چلی, لاہور کا مال روڈ ہمارے 10,000 نوجوانوں کے خون سے رنگین ہوا. خدا اور درجے بلند کرے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے. اللہ کی قسم قیامت تک جب بھی ختم نبوت کا پرچم بلند ہوتا رہے گا, قیامت تک جب تک حضور کی ناموس کا ڈنگا بجتا رہے گا, محافظ اول جہاں صدیق اکبر کا نام گونجے گا, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا نام بھی گونجتا رہے گا. شاعر کہتا ہے جب بھی بات چلی موسم گل کی تم ہی موضوع سخن ٹھہرے. بات ہوئی 10,000 نوجوانوں کو مروا دیا, کون ذمہ داری لیتا ہے؟ پھر شاہ جی نے ببانگ دہل کہا تھا کہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں, 10,000 نوجوانوں کے خون کا ذمہ کون لیتا ہے؟ شاہ جی نے کہا میں 10,000 نوجوانوں کے خون کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور یہ نہیں فرمایا قیامت تک جو مسلمان میرے نانا کے ناموس کے لیے خون بہائے گا, عطا اللہ شاہ بخاری اس خون کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور قیامت کے دن اپنے نانا سے اس کو جنت لے کے دے گا. خیر بات لمبی نہ ہو جائے, سن 74 آ گیا. 74 میں تحریک چلی, کامیاب ہوئی الحمدللہ. غالباً 20 مئی کو یہاں سے ٹرین گزری, ان لوگوں نے چھیڑ خانی کی, وہ گلے پڑ گئے. تو چنانچہ 7 ستمبر 1974 2 بجے کے بعد 2:30 بجے کتنے بجے قانون بن گیا. بنا کہ نہیں بنا؟ اب اس قانون کی رکھوالی بھی کی ہے الحمدللہ. ابھی کچھ دن پہلے 7 ستمبر کو یوم الفتح گولڈن جوبلی میں شاہ جی سے کہہ رہا تھا, میں نے وہاں بیانات سنے, لیکن جتنا جامع بہترین پرمغز بیان شاہ جی کا تھا کیا کہنے اس کے. میں وہاں بھی کہہ رہا تھا, منہ پہ کہنا اچھا بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ انہوں نے 5.5 منٹ میں ایک تاریخ بیان کر دی. اور انشاءاللہ آج آپ نے اعلان سن لیا کہ سینٹ نے یہ بات منظور کر لی ہے کہ آئندہ 7 ستمبر کو یوم دفاع ختم نبوت کے حوالہ سے پاکستان میں عام تعطیل ہوگی. اللہ کرے یہ مکمل قانون بن جائے. تو میرے دوستو, اب جن لوگوں نے اس جھوٹے کو نبی بنایا اس کی پشت پناہی بھی وہ کر رہے ہیں. ایک تو ان کی کوشش ہے ہم دوبارہ انہیں مسلمان قرار دیں. آپ اس کی اجازت دیں گے؟
بولیے میں آپ کے توسط سے مجلس احرار اسلام کے ذمہ دار اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے شہداء نے قربانیاں دے کر ختم نبوت کے مسئلے کو جس لکیر تک پہنچا دیا ہے، یہ مسئلہ آگے تو بڑھے گا، ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ ہٹنے دیں گے؟ اور دوسرے یہ یہود، یہ نصارہ، ان کے پاس ڈالر ہے، ان کے پاس پاؤنڈ ہے، کبھی کہیں سے فیصلہ لے آتے ہیں، کبھی کہیں سے فیصلہ لے آتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ تمہارے قلموں کی سیاہی میں اگر ڈالر کا زور ہے تو تحریک ختم نبوت کے پیچھے ہمارے شہداء کی قوت ہے۔ دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ اس محاذ پہ کام کرنے والوں کو لڑائیں۔ میں نے ایک جگہ ایک بات کہی، حضرت تشریف فرمائے ہمارے حضرت قبلہ خاکمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی زندگی میں فیوز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہی اکابرین ہمارا سرمایہ ہیں کہ دو اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں رفیق ہوتے ہیں، رقیب نہیں ہوتے۔ یہ اس کی محبت کا اثر ہے۔ کوئی ایک محبوب ہو، اس کو چاہنے والے آپس میں لڑتے ہیں، رقیب کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کو چاہنے والے آپس میں لڑتے نہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت کا بھی یہی عالم ہے، بشرطے کہ حب محمد سچی ہو، عشق مصطفیٰ سچا ہو۔ جیسے سچے اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح حضور سے محبت کرنے والے حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑنے والے وہ بھی آپس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مصداق ہوتے ہیں۔ دشمن کی دونوں سازشیں ہیں، وہ بیرونی سطح پر بھی کوشش کر رہا ہے اور اندرونی سطح پر بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ کمزور ہو۔ انشاءاللہ نہ دشمن کی خارجی سازش کامیاب ہوگی اور نہ ہی دشمن کی داخلی سازش کامیاب ہوگی۔ اور اسی طرح ختم نبوت کا پرچم صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔